بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل میں، تاریخ اسلام کے چینل میں، ہم جو نئی سیریل شروع کی ہے انبیاء کرام اور ان کی قومیں، اس میں ہم بیان کر رہے ہیں آج انبیاء کرام اور رسولوں کی تعداد۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کتنے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 313 جمع غفیر ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، پھر ان کو اپنے سامنے بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا 4 نبی علیہ السلام سریانی ہیں، جن میں نمبر 1 پر حضرت آدم، 2 نمبر پر حضرت شیش، 3 نمبر پر حضرت خنوخ، یہ حضرت ادریس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا، نمبر 4 اور حضرت نوح علیہ السلام۔ اور 4 نبی عرب میں ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور ہمارے سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے گئے، حضرت خنوق علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل کیے گئے، اور تورات، زبور، انجیل اور فرقان کو نازل کیا گیا۔ امام احمد نے بھی 2 سندوں سے اس حدیث کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، مگر اس میں 315 رسولوں کا ذکر ہے۔ حافظ حبیشمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام احمد اور امام طبرانی کے حوالوں سے ذکر کیا کہ رسول 315 ہیں۔ علامہ علی متقی نے بھی اس حدیث مبارکہ کا حافظ سیوطی کے حوالے سے ذکر کیا۔ حافظ سیوطی نے الجامع الکبیر میں اس حدیث کو امام ابن حبان، امام صبحانی اور امام عساکر کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس میں 313 رسولوں کا ذکر ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منشور میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000 نبی تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کتنے رسول تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 313 کا جمع غفیر تھا۔ حافظ اسماعیل بن کثیر مطفی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور جگہ ذکر کی ہے، اس میں ذکر ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں اور 315 رسول ہیں۔ امام ابو بالی روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 8,000 نبی مابعوث فرمائے، 4,000 بنو اسرائیل کی طرف اور 4,000 باقی لوگوں کی طرف۔ علامہ تفتازانی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ 2,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں۔
اور تمام محدثین کا اعتماد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہو وہ اس میں سب سے اشرف اور مکرم اور وہ آزاد ہو، کیونکہ غلامی ایک نقص ہے جو مقام نبوت کے لائق نہیں ہے، اور مرد ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف 109 آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سوا کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت کی بنا پر جمہور اہل سنت کے نزدیک عورت کا نبی ہونا جائز نہیں ہے۔ امام ابو الحسن شری اور علامہ قرطبی مالکی کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ حضرات حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نبوت کے قائل ہیں۔ نیز نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوی ہو، فہیم اور عالم ہو اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں تاکہ لوگ سہولت کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بخل، بزدلی، لغو اور بے فائدہ کاموں اور تمام ذیل سے متجنب ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی حرص سے بھی منزہ ہوتے ہیں اور اپنی قوم میں ان کا نسب سب سے عمدہ اور اشرف ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقل، ذکاوت اور شجاعت کے لحاظ سے وہ بڑے نوع انسان کے لیے تکامل ترین فرد ہوتے ہیں اور ہر ایسی صفت اور کیفیت سے منزہ ہوتے ہیں جس سے طبیعت سلیمہ متنفر ہو۔ مثلا ان کے آباؤں میں رذالت نہیں ہوتی، نہ ان کے ماؤں کی طرف بدکاری کی نسبت ہوتی ہے اور نہ ان پر کوئی ایسی بیماری آتی ہے جس سے لوگ متنفر ہوں، مثلا ہرس اور جزام وغیرہ، اور نہ وہ عامیانہ کام کرتے ہیں، مثلا بازاروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے نہیں، نہ کوئی ایسا کسب کرتے ہیں جو لوگوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بدن کو گناہوں کی کدورت سے پاک کرنے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ متصف ہونے اور سخت عبادت اور ریاضت کرنے سے نبوت اور رسالت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان کی رحمت ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، لیکن استقرار تام اور تنبا سے قرآن اور حدیث کے دلائل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبوت عطا فرمائی وہ مذکور صدر صفات کا حامل تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص میں یہ صفات ہوں وہ نبی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ جس جگہ اپنی نبوت کو رکھے گا، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔